الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ 18 ذوالحجہ کو ایک عید غدیر کے نام سے شیعہ حضرات میں تہوار منایا جاتا ہے، جس میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کا اقرار کرتے ہیں اور انہیں خلیفہ اول قرار دیتے ہیں، جو وہ حدیث غدیر خم کو غلط بات کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں علمی اور ادبی لحاظ سے۔ سب سے پہلے غدیر خم کیا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جحفہ سے 3 میل دور 2 درختوں کے ایک ذخیرے کا نام ہے۔ غدیر خم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس مقام پر آپ ٹھہرے اور آپ نے اپنے ہم سفر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا، الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو کہ میں ایمان والوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ تو صحابہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا تو علی بھی اس کے مولا ہے، اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی سے دوستی رکھے، اور تو اسے دشمن رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو لفظ مولا استعمال ہوا ہے، شیعہ حضرات کی کتب میں یہ حدیث بہت ہی زور و شور کے ساتھ مذکور ہے، اور وہ اس حدیث مبارکہ میں جو لفظ مولا ہے وہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل پر نص قرار دیتے ہیں، صراحتاً نص قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو لفظ مولا ہے اس سے مراد اولا بالامامت ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ اول قرار دیا ہے، ان کی خلافت قرار دی ہے۔ ان کے جواب سماعت فرمائے۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ لغت عرب کے اندر لفظ جو مولا ہے یہ کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا محب، محبوب، معتق، معتق، مالک، داماد، الی ھذا القیاس، بہت سے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک لیے لفظ اتنے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے یہ کہنا کہ اولا بالامامت یہ نص ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی لغت عرب میں جو اکثر عربی ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مفعل جو ہے یہ افعال کے وزن پر کبھی نہیں آیا، لہذا یہ جو اولا بالامامت اس کا معنی لینا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، اگر یہ معنی مان بھی لیا جائے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلاف امام ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک بھی موجود ہے اور حضرت علی بھی امام ہے۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ کا جو مولا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی محبت ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا معنی یہ لیا جاتا کہ اولا بالامامت لیا جاتا تو نبی امید تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یا اللہ اسے دوست رکھ جو اس کے تصرف میں ہو، اور دشمن بھی رکھ اس کو جو اس کے تصرف میں نہ ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، یا اللہ تو اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، یعنی حضرت علی کے ساتھ جو دوستی رکھے، اور تو اسے دشمن رکھ جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ محبت کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت علی کے ساتھ جو محبت رکھتے ہیں یا اللہ تو ان سے بھی محبت کر، ان سے دوستی رکھ۔ اگر امامت کی ہی بات ہوتی تو نبی پاک امید تھی کہ یہ فرماتے کہ یا اللہ اس کو دوست رکھ جو ان کے تصرف میں ہو، اور اس کو دشمن رکھ جو ان کے تصرف میں نہ ہو، یہ ہوتا۔ لہذا یہ مولا کا معنی لینا اولا بالتصرف یہ بالکل ناجائز ہے، اور غلط معنی کی طرف، غلط نسبت کی طرف اسے منسوب کیا جا رہا ہے، یہ بالکل شرعی لحاظ سے بالکل غلط ہے، اور اس کو نص قرار دینا حضرت علی کی خلافت اول پر یہ بھی بالکل غلط ہے۔ حضرت علی خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں، اور
ہم اہل سنت و جماعت ان کی بہت محبت کرتے ہیں، ان سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، شیر خدا ہیں وہ۔ اور عقلاً بھی بات بالکل واضح ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خلافت کا ہی اعلان کرنا ہوتا تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہ پتا تھا کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر زیادہ لوگ موجود ہیں یا غدیر خم کے موقع پر؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ان کی خلافت کا ہی اعلان کرنا ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے کہ زیادہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے، جہاں پر سینکڑوں لوگ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر موجود ہیں، نبی پاک اس وقت کیوں نہ اعلان کرتے ان کی خلافت کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر تو مکہ مکرمہ اور یمن کے چند لوگ موجود تھے، صحابہ کرام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر خلافت کا ہی اعلان کرنا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کرتے، خطبہ حجت الوداع پر بھی موقع پر کرتے تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلتا حضرت علی کی خلافت کا۔ لہٰذا یہ صراحتاً اس بات پر نص ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے مراد حضرت علی سے محبت کرنا ہے، نہ کہ ان کی خلافت کا اعلان کرنا ہے۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ کیا ہی خوبصورت شخصیت تھی، خلیفہ ثالث، شرم و حیا کے پیکر۔ ان کی زندگی سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کا خون نہ بہے اس وجہ سے انہوں نے تلوار نہ چلنے دی۔ حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں کہ حضرت امام حسین پر 3 دن خانہ بند پانی بند رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں جن پر 40 دن خانہ پانی بند رہا ہے۔ صبر کا کیا عالم ہوگا، ان کی سیرت سے ہمیں کتنی بڑی صبر کی مثال ملتی ہے۔ حضرت عثمان غنی جب بھی شرم و حیا پر دیوان لکھا جائے گا، جب بھی شرم و حیا پر دیوان لکھا جائے گا تو لازم ہے کہ سیرت عثمان پر لکھا جائے گا، تو لازم ہے کہ سیرت عثمان پر لکھا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد 2 نوروں والا۔ 2 نور کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کروایا۔ لہذا آخر میں صرف اتنا سماعت کیجیے کہ جو عید غدیر ہے یہ شرعی عید نہیں ہے، لہذا یہ صرف عید غدیر منانا لوگوں کو حضرت عثمان غنی کے یوم وصال سے دور کرنا ہے مقصد، لہذا ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر ہمیں بھی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود قول موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا شخص لایا جائے جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے تو میں اسے بہتان باندھنے والے کے مطابق کوڑے ماروں گا، یعنی جو بہتان باندھنے والے کی سزا ہے جتنے کوڑے اسے پڑتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو اتنے کوڑے ماروں گا۔ اور حضرت علی کا ایک اور قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہٰذا جو خلفائے راشدین ہیں یہ ایک دوسرے کی افضلیت کو خود قبول کرتے ہیں، خود تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا ان سے بغض رکھنا۔ حضرت علی بھی ہمارے لیے محبت و عقیدت والے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے اور خلافت کے لحاظ سے جو جس کا نمبر ہے اس کو اس نمبر پہ ہی رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل پر یہ حدیث جو ہے یہ بالکل اس کو اس معنی میں منسوب کرنا غلط ہے شرعی لحاظ سے۔ امید ہے کہ آپ کو اس حدیث مبارکہ کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔